السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میث فیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 27 مارچ 2024 بدھ کا دن ہے. چیزیں بہت تیزی سے آگے جا رہی ہیں اور پنڈورا باکس کھلتا جا رہا ہے، اور یہ میرا جانتا خیال ہے اس چیپٹر کو کلوز ہونا بہتر ہے، بجائے یہ کہ یہ باتیں اور پھیلیں اور آگے کسی اور سمت کی طرف چلی جائیں. انہیں سمیٹنا بہت ضروری ہے. یہ میری ایک صائب رائے ہے، میری ایک ذاتی رائے ہے، اور میں 9 مئی کے بعد بھی کہتا رہا ہوں کہ یہاں ایک ایمنسٹی کی ضرورت ہے اور ایک آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے اب کیا ہو رہا ہے کہ اب ایک غیر قانونی نظام کو چلانے کے لیے قوتیں متحرک ہیں. بھئی وہ غیر آئینی کام کو جس طرح مرضی چلنا ہے. اب جو کہ ججز نے الزام لگائے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز، اور وہ باتیں دیکھیں. ایک چیز کلیئر کر دوں آپ کو، کچھ 2 چیزیں ایسی ہے. نادا سے 27 لاکھ پاکستانی کا ڈیٹا چوری ہونے کی تصدیق ہوئی ہے، اور عمران خان نے کی پیشکش کیا کی ہے، آچیم کا گورنر کا خط کیا ہے، تحریک انصاف کا سینٹ انتخاب سے قبل بڑا فیصلہ کیا ہے، اور جھوٹی اور بے بنیاد مقدمہ بازی کے حوالے سے اہم فیصلہ کیا ہوا. مریم نواز عظمیٰ کاردار اور ملک وحید کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا. یہ ذرا دیکھنے والی باتیں ہیں. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حالات کیا ہیں. میں آپ کو لے کے چلتا ہوں واپس مین ایشو کی طرف. 5 ججز نے جو خط لکھا ہے اس میں یہ الزام لگانا ہے کہ جناب پی ٹی آئی کا کوئی بیانیہ، سوال پی ٹی آئی کے بیانیے کا ہے ہی نہیں ہے. سوال بڑی سیدھی سی بات ہے. وہ جو کہ ایک ذکر ٹیرین وائٹ کا کیس ہوا، جس دن ٹیرین وائٹ کا کیس ہوا تو میں تو اس دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ غلط ہوا. یہ کوئی اختیار نہیں ہے چیف جسٹس کا. چیف جسٹس پر الزامات آتے رہے کہ جناب ہر کیس کے اندر یہ ہر کیس اپنے پاس لگاتے رہے. یہ بھی ہم سب کو پتہ ہے. اب کیا وجہ ہے، کیا حالات ہیں، یہ وہ خود بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن الزامات رہے. اور ساتھ یہ بات بھی رہی پراویڈنٹ فنڈنگ والے کیس کے اندر بارہا ذکر ہوا، بارہا کہا کہ انہیں نہیں سننا چاہیے. تو شاخانہ کے کیس کے حوالے سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ریزیکشن کے حوالے سے ہیں، اور یہ ساری باتیں ہوتی رہی ہیں، ایسا ہی نہیں کہ نہیں. لیکن چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہر کیس میں اب بار بار اب کہنا اچھا نہیں لگتا نا، ٹھیک ہے نا جی. اور وہ 6 جب یہ جو ٹیرین وائٹ کا جب کیس آیا تھا، 3 ممبر بینچ تھا، جیسے پہلے بنا ہوا تھا پراپرٹی فنڈنگ کیس میں، اس میں ہیڈ کر رہے تھے جسٹس چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، جسٹس محسن اختر کیانی اور ایک اور جج صاحب تھے. 2 ججز نے کہا کہ یہ مینٹین، اور بالکل صحیح کہا کہ مینٹینیبل نہیں ہے، اور فیصلہ بھیجا. اس فیصلے پہ ڈائسنٹ نوٹ دینے کے یا جاری کرنے کے وہ بینچ ہی توڑ دیا گیا. یعنی چیف جسٹس صاحب نے اپنے آپ اختیارات، اب یہ اختیارات استعمال کیے ہیں تو سوال تو اٹھیں گے نا، اور سوال تو بڑی وضاحت کے ساتھ آپ سامنے آئیں گے. اور اس کے لیے کوئی انکوائری کی ضرورت نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی انکوائری کی ضرورت ہے. بڑے سیریس معاملات ہیں اور ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ ٹیرین وائٹ میں جو پروسیکیوٹر ہیں، ٹیرین وائٹ میں جو وکیل پہلے تھے، وہ کون تھے؟ یہ کوئی گروپوں کی لڑائی تو نہیں چل رہی آپس میں، لیکن سمجھنا یہ ہے، لیکن زیادتی اس نظام انصاف کے ساتھ ہو رہی ہے. اس نظام انصاف کو یہاں تک نہیں جانا چاہیے جہاں تک یہ چلا گیا ہے. ابھی تو لاہور ہائی کورٹ کے اندر آج پریس کانفرنس پروفیشنل گروپ یا باقی لوگوں کے حوالے سے آئی، مجھے چیزیں سامنے آ گئی کہ کون کیا کرتا رہا. چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کا کیا رول تھا، پھر مختلف ججز نے جس طرح باتیں کی، بینچ میں تبدیل کر دینا، اور یہ باتیں میں کرتا رہا ہوں. ہم خیال بینچ کے حوالے سے یہ میں آپ کے سامنے، ہائی کورٹ میں آج بھی کوئی 6-7 ججز ہیں جو جن کے پاس سارے کیسز یہی جاتے رہے. ان میں کئی ایسی ہیں جو آئینی ایکسپرٹ نہیں ہیں، برا لگے یا اچھا لگے، ان کے ججمنٹیں آپ دیکھ لیں، ان کی انٹرپریٹیشن آپ دیکھ لیں خود. لیکن کسی اور کئی ایسے ججز ہیں جیسے جسٹس علی باقر نجوی کے پاس سیکشن 215 کی آئینی حیثیت چیلنج کی ہوئی ہے. وہ فیصلے کا نہ پتہ ہے کہ محفوظ ہوا ہے یا کیا کیا ہے، انہیں فائلیں ہی اپنا چیمبر کے اندر ہیں. اور اس کے بعد پھر اور 104 سیکشن چیلنج کیا. وہ ایک دن چھٹی پہ چلے گئے، اس میں درخواست لگنے کے لیے دی نہیں دی، آج آ کے رجسٹرار سے ملے، ایڈیشنل رجسٹرار سے مل کے آئے ہیں کہ جناب یہ فائلیں تو ججز چیمبر میں نہیں رکھ سکتے نا. پھر ایک اور درخواست دائر کی، وہ درخواست سن لی ڈویژن بینچ نے، لیکن اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے کیا ہوا. اس سے متفرق درخواست دے رہے ہیں، متفرق درخواست لگ رہی ہے. اگر آپ نے فیصلہ ڈسمس کر دیا ہوا ہے یا محفوظ کر لیا تو کسی جگہ لکھے نا، کسی آرڈر میں لکھے نا، تاکہ آگے کلیئر ہو. تو اس لیے یہاں پر یہ ایمبیگوٹیز اور اس طرح کے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آگے بیٹھ کے سیٹل ڈاؤن ہونی ہے، ان کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہے. وہ سیٹل ڈاؤن کریں گے تو حل ہوں گے.
اس طرح نہیں حل ہوگا مسئلہ، اس طرح تو معاملات خراب سے خراب ہوتے رہیں گے۔ میں انقلاب کا لفظ تو نہیں کہتا، لیکن اب یہاں ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اندر بھی ڈسٹرکٹ جوڈیشری بڑی ہمت کرتی رہی ہے، اب آنے والے دن میں ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے سامنے بھی یہ باتیں آنی ہیں، تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ نظام انصاف ہمارے ہاں کھڑا ہو سکے گا اپنے پاؤں پہ کہ نہیں۔ ایک انکوائری اوپن تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ میں قائنی درخواست دائر کی ہے۔ اب ویسے تو دوست ہے ہمارا، چھوٹا بھائی رہا ہے، اور لیکن ایک دور تھا اسٹیبلشمنٹ کے بہت خلاف تھا، لیکن آج کل بہت چہیتا ہے، بہت قریب ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف جو ان کے قاتل ہیں ان کا وکیل ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ آئینی درخواست اور ایک ہی پارٹی کو ٹارگٹ کر کے کیوں پھیلے؟ باقی وہ چھوڑ دیں، آپ چھوٹی موٹی باتیں زبانی باتیں کرنا اور ہیں، عدالتوں میں آنا ہے، بااختیار کمیشن بنانے کی انکوائری۔ اب یہ آرٹیکل 184(3) کے تحت کہاں سے اختیار آ گیا، کس طرح کر سکتے ہیں؟ اور وہ یہ اپنے طور پر کہتے ہیں کہ طے شدہ منصوبہ لگتا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے اشارے پر، اور یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، زبان اور لینگویج آپ کو ایک طرح سے سمجھ آ جانی چاہیے۔ تمغہ یافتہ جو صحافی ہیں یا امیدوار جو ہیں، انہوں نے بھی 6 ججز، یعنی 6 ججز جو بات کی ہے، ہمت سے برداشت تو کریں، سنیں تو صحیح نا، چلنے تو دے چیز آپ کو۔ یہ ججز ہیں بھائی، آپ کون سے آگے؟ آپ صحافی، آپ کا کیا کام ہے؟ کیا کنسرن ہے آپ کا؟ اینکر کا کیا کام ہے؟ تو یہ اور یہ زبان اب ایک ہی لگتی ہے، اور یہ لکھا کہ ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے اشارے پر اسلام آباد کو ججز نے خط لکھا ہے۔ اور آئی ایس اے کی عدالتی کارروائی میں مداخلت کے خلاف ججز کے سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کرنے سامنا معاملہ مشکوک بنا دیا ہے۔ یہ آئینی نقطہ نظام عدل سے وابستہ عام فرد بھی جانتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل تنازع کی تحقیقات ادارہ نہیں ہے۔ سوال یہ نہیں ہے، ذرا میں کلیئر کر دوں اس بات کو، وہ اپنے چیف جسٹس کو خط لکھ چکے ہیں، 2 خط لکھے ہیں چیف جسٹس صاحب کو۔ اب چیف جسٹس صاحب نے کچھ نہیں کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور یہ جو ساری باتیں ہیں تو پھر کس طرح سیٹل ڈاؤن کرنی ہے؟ یہ اسی نے دیکھنی ہے کہ ججز کوڈ آف کنڈکٹ کے پابند ہیں، اگر باقی کوئی مان رہا ہے تو کیوں مان رہا ہے؟ یہ ذرا میں باریک نقطہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس لیے یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جو لکھا گیا بالکل قانونی اور اس میں بہت سے لوگ بڑی مرچی اور مصیبت لگی ہوئی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، بہت سے لوگ بات غلط کر رہے ہیں اس بات کو۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ججز انفلوئنس اگر کر رہا ہے تو کون کر رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، اگر کوئی انفلوئنس ہوئے ہیں تو اس پہ کارروائی کیا کر سکتی ہے، تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل۔ ابھی آپ نے ریسنٹلی جسٹس سید مظہر علی اکبر نقوی کا آپ نے دیکھا فیصلہ، وہ فیصلہ بھی مشکوک ہو چکا ہوا ہے، لیکن جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے کیس میں آپ نے ساری پروسیڈنگ سیٹ سائڈ کر دی ہیں اور مداخلت کی وجہ سے، تو اس کے بعد راستہ تو وہ بن چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کہنا کہ ججز نے جو خط لکھا ہے اسکینڈلائز، لیکن اگر اس طرح کی کوئی درخواست اگر آتی ہے ججز کے خلاف، یہ 6 ججز کے خلاف چلتے ہیں، تو آپ کو پھر یاد ہونا چاہیے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کے رولز ہیں اس کی خلاف ورزی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ججز نے خط میں ایک بھی مقدمے کا واضح حوالہ نہیں دیا، صرف عمران خان کے مقدمے کی مثال پیش کی ہے۔ جج کا کام عوام کے عدلیہ پر اعتماد کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہتے ہیں بڑے کون سا غیر معمولی ریلیف ملا ابھی تک؟ میں وہ یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں، کتنی بریت ہو گئی ہیں غیر معمولی ریلیف تو نواز شریف کو ملے، یہ تو ریکارڈ کی چیزیں ہیں، اور کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا بھائی کیا بات کرتے ہیں آپ؟ لاہور ہائی کورٹ نے کتنے اس طرح کے فیصلے دیے ہیں، اب آنے پہ آئیں، گھر بیٹھے ضمانتیں ہوتی رہی ہیں۔ اور حدیبیہ 1 میں کیا کچھ ہوا، حدیبیہ 2 میں، یہ ابھی جو ایون فیلڈ اور العزیزیہ کے اندر ہوا ہے، یہ سارا کچھ ریکارڈ میں ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ عمران خان سے جیل میں بیٹھ کر سیاسی مہم چلانے کی اجازت دی، یعنی یہ کوئی باتیں کرنے والے کی یہ نظر آ رہا ہے۔ اسلام آباد کے کہنے کا ہائی کورٹ کہنے پر پرتعیش راشد تبدیل کر دیا گیا، جو فائدہ نواز شریف لیتے رہے نا وہ عمران خان کو دور دور تک کرنے سے کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور عمران خان کی حمایت میں مسلسل فیصلے دینے کے بعد آئی ایس اے پر مداخلت کا الزام لگانا سمجھ سے بالا تر ہے، یہی تو چیز سامنے آ جائے گی۔ پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ مقابلے میں عمران خان اور پی ٹی آئی کی غیر معمولی ریلیف کی مثالیں موجود ہیں۔ یہ وہ کہتے ہیں یہ تو ایسے ہیں کہ جو خود کرے اس کا الزام دوسروں پر لگانا شروع کر دے۔ اور اسلام آباد کے ججز کے خط پر تحریک انصاف نے فوری رد عمل دیا کہ یہی ہمارا موقف ہے۔ ججز کے خط میں عوام کو تاثر ملا کہ سپریم کورٹ سمیت پوری ملکی عدلیہ کو آئی ایس اے چلا رہی ہے، اگر آئی ایس اے کی عدالتی
مداخلت مانے تو پی ٹی آئی عمران کے حق میں فیصلے کوئی یا صرف مخالف فیصلوں میں مداخلت ہوئی نہیں، لیکن ایک بات تو بتانی پڑے گی نا آپ کو کہ کون سے فیصلے ایسے ہیں جو ایسے ہوئے ہیں جس میں عمران خان صاحب کو غیر معمولی ریلیف ملا؟ کون سا ہے؟ ابھی تک تو کوئی فیصلہ بتا ہی نہیں سکے، نہ جسٹیفائی کر سکے۔ ابھی تک عمران خان توشہ خانہ کا کیس جو پہلے والا ہے جورسڈکشن والا، وہ ختم ہونے والا کیس ہے، وہ پینڈنگ ہے، سائفر پینڈنگ ہے، توشہ خانہ الیکشن کمیشن والا پینڈنگ ہے، پھر عدت والا کیس پینڈنگ پڑا ہے، سارے ہی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں کیسز، تو یہ تو سمجھ لیجئے گا نا۔ اور پی ٹی آئی نے جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس والد کی متعدد بار کوششیں کی ہیں اور کوششیں ناکام ہوئی۔ یعنی یہ بنیادی طور پر آ کرنا یہ جو باتیں ہم لے کر آئے ہیں نا مظاہر نقوے کے اگینسٹ بھی آئے، اب تو سوال تو بہت اٹھ گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ چیف جسٹس نے پاکستانی عدلیہ کے کرپٹ کے خلاف ڈنڈا اٹھایا، تب سے مافیا کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ کون سا مافیا، کون سی نیندیں حرام ہوئی ہیں، ذرا یہ بھی پتہ چلنا چاہیے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے ریکارڈ کے اوپر، باقی اب آپ کے سامنے ہیں، بہت سے الزامات لگاتے رہیں۔ کمشنر کا ذکر بھی آ گیا، یہاں بیریا ٹاؤن کے التوا کے مقدموں کی درخواستوں کا بھی، یعنی عجیب و غریب سی باتیں یہاں میری خود سمجھ سے باہر ہے۔ میرٹ پہ باتیں ہو رہی ہیں، آئین اور قانون کی بالادستی کی باتیں ہو رہی ہیں، اس پہ اس طرح کی باتیں کرنا حیران کن بات ہے۔ نادرا نے یہ جو 27 لاکھ زندگی، عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرات تو لاکھ ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ شانگلہ کے علاقے بشام میں چینی ایجنسی کی گاڑی پر خودکش حملے کی مذمت ہے، اور اب یہ کیس کی مضبوط کرنے کے لیے نہ ہو کہ عمران خان صاحب بنی گالہ یہیں پر بیٹھے رہیں اور یہیں پر یہ بیٹھ کر سارا کام چلنا چاہیے۔ وزیر قانون آفتاب عالم کا کہنا ہے کہ پی ٹی کے خلاف جعلی مقدمہ کارروائی ہوگی۔ آفتاب عالم کا کہا ہے کہ 3 MPO کے تحت قانون میں ترمیم کر کے اختیارات کے استعمال کا ڈپٹی کمشنر کے ساتھ سیشن جج یا پھر ہماری عوامی نمائندے اور مشتمل مشترکہ کمیٹی کو دیا جا سکتا ہے۔ ہمارے خلاف 3 MPO کا قانون کا بہت غلط استعمال کیا گیا، میرے اوپر 5 مرتبہ 3 MPO جس میں 2 مرتبہ گرفتار ہوا، یہ انگریز کا بنایا ہوا قانون ہے جس کا سارا اختیار ڈپٹی کمشنر کے پاس ہوتا ہے۔ آفتاب نے کہا کہ قانون کی اس سیکشن پر نظر ثانی کر کے ترمیم کر رہے تاکہ اس سے کوئی غلط استعمال نہ ہو سکے۔ سب سے بڑا جو ہے نادرا نے 27 لاکھ پاکستانیوں کو ڈیٹا چوری ہونے کی تصدیق کر دی ہے، اور مشترکہ تحقیقات ٹیم نے نادرا ڈیٹا لیک اسکینڈل پر تحقیقاتی رپورٹ مکمل کر لی ہے اور وزارت داخلہ کو جمع کرا دی ہے۔ نادرا سے شہریوں کا ڈیٹا 2019 سے 2023 کے دوران چوری کیا گیا اور ڈیٹا لیک اسکینڈل میں ملتان، پشاور اور کراچی کے نادرا کے دفتر ملوث پائے گئے۔ نادرا کے متعدد اعلیٰ افسروں کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی ہے۔ رمضان کے بعد جیسے میں نے کہا عید کے بعد جو تحریک ہے وہ چلنے کے لیے تیار ہے، تیاری رکھیں آپ، آگے انشاءاللہ آگے جائیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔